اللہ اس بندے کے ماتھے پر دولت کی مہر لگا دیتا ہے جو نماز فجر کے وقت یہ الفاظ پڑھتا ہے، کیونکہ یہ الفاظ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ اس بندے کے ماتھے پر دولت کی مہر لگا دیتا ہے جو بندہ نہار منہ یہ الفاظ پڑھتا ہے۔ صبح جب انسان اٹھتا ہے اس کے سامنے پورا دن موجود ہوتا ہے، ایک نیا آغاز، نئے مواقع اور اللہ کی بے شمار نعمتیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ اپنے دن کا آغاز ایک خاص لفظ سے کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار برکات اور رزق آپ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں؟ ناظرین، یہ لفظ اتنی فضیلت رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس لفظ کے پڑھنے والے کے ماتھے پر دولت کی مہر لگا دیتے ہیں، اور یہ لفظ ایسا ہے جو اللہ کو بے حد پسند ہے، اور اس کے پڑھنے سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ لفظ کیوں اتنی اہمیت کا حامل ہے؟ یہ لفظ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت غنی ہے، یعنی وہ سب کچھ دینے والا ہے، اور جب ہم اس لفظ کو پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کے اس صفاتی نام کا واسطہ دے کر اپنی ضرورتیں اس سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اللہ کو یہ لفظ اتنا پسند ہے کہ اس کے ذریعے بندہ رزق کی بے شمار نعمتوں سے مالا مال ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ کی طرف سے ہمارے راستے میں مشکلات کم ہو جاتی ہیں اور رزق کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ لفظ ہے جو آپ کے گھر کو دولت سے، رزق سے اور خوشحالی سے بھر دیتا ہے۔ جو لوگ بدقسمت ہیں، جن کی تقدیر میں غربت اور تنگ دستی ہے، انہیں اس لفظ کو اپنا ورد بنا لینا چاہیے۔ یہ لفظ اللہ کی ایسی صفت سے جڑا ہے جو انسان کی زندگی میں انقلاب لا سکتا ہے۔ آپ کے دن کی شروعات میں یہ لفظ آپ کے رزق کے بند دروازوں کو بھی کھول سکتا ہے اور آپ کے گھر میں دولت کی برکتیں نازل کر سکتا ہے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے نصیب میں رزق کی کمی ہے یا زندگی میں مالی پریشانیاں ہیں تو یہ لفظ آپ کی تقدیر بدلنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ ایک انتہائی فضیلت والا اور قیمتی ورد ہے جس کا ترجمہ ہے اللہ پاک ہے، اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ لفظ الگ ہی عظمت، پاکیزگی اور بے نیازی کا اظہار کرتا ہے، اور اس کی تسبیح کرنے والے کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا دروازہ اللہ پاک کھول دیتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی سبحان اللہ کا ورد بھی لازمی کریں۔ جب بھی آپ کی آنکھ کھلے، بستر سے اٹھیں تو سبحان اللہ پڑھ کر اٹھیں، کیونکہ جب بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، میرا بندہ اپنے جن اعمال سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ محبوب وہ اعمال ہیں جو میں نے اس پر فرض کیے ہیں، اور میرا بندہ برابر نفلی عبادات کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، اور میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو ناظرین، جب کسی مسلمان کو یہ معلوم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کیا کیا چیزیں فرض کی ہیں تو پھر ان فرائض کو ادا کیسے کرے گا اور اللہ کے قریب کیسے پہنچے گا؟ ہر آدمی پر شریعت کا علم حاصل کرنا فرض ہے، جس سے وہ حلال اور حرام، نیکی اور بدی، فرض اور حق، انصاف اور ظلم، صحیح اور غلط، ثواب اور گناہ، فرائض اور نوافل کو جان سکے۔ بالغ ہونے کے بعد حلال روزی کمانا فرض ہے، روزی کمانے لگے تو تقوی والی لڑکی سے نکاح کرنا فرض ہے، بچے پیدا ہوں تو ان کو نیک مسلمان بنانا فرض ہے، رشتہ داروں سے تعلقات بنائے رکھنا فرض ہے، پڑوسیوں کے حقوق کا لحاظ رکھنا فرض ہے، اہل اسلام سے محبت اور ان کی خیر خواہی کرنا فرض ہے، محتاج اور مجبور انسانوں کی اپنے مال سے مدد کرنا فرض ہے، ہمیشہ اللہ کے احکام اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا فرض ہے، اور سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا فرض ہے۔ ناظرین، ایسے نیک بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور کیا کیا نوازشیں کرتا ہے، ذرا ان احادیث میں ملاحظہ فرمائیے، لیکن اس سے پہلے تمام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایک پیارا اور مختصر سا درود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمنٹ باکس میں ہدیتاً تحفتاً ضرور لکھ دیجئے تاکہ خوب خیر و برکت ہو۔ تو ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، جب میرے ذکر میں اس کے دونوں ہونٹ ہلتے ہیں تو میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا مومن بندہ میرے متعلق جیسا گمان رکھتا ہے ویسا ہی مجھے پائے گا۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے تنہائی میں چپ کے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے کسی مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اسے انسانی مجمع سے زیادہ بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ میری طرف ایک بالشت بڑھ کر آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 4 ہاتھ بڑھتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اور ناظرین، اس کے علاوہ بھی عام فرما بردار اہل ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرتا ہے، ذرا اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اسی کی بندگی کریں اور بندگی میں کسی غیر کو بھی سانجھی نہ بنائیں۔ اللہ کی بندگی کرنے والوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے۔ اللہ خالق ہے، ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور یہ سمجھنا کہ فلاں بزرگ کی دعا کی بدولت یا فلاں ولی اللہ کی کرامت کی وجہ سے اولاد پیدا ہو گئی ہے، اللہ کے عمل تخلیق میں شرک کرنا ہے۔ اللہ مالک ہے اور اس کی اجازت کے بغیر کسی کو کچھ بھی نہیں مل سکتا، اور ایسا عقیدہ رکھنا کہ بزرگان دین کی چشم کرم ہو جائے گی تو زندگی میں آرام ہی آرام ہوگا۔ اللہ کے مالک کل ہونے میں ناظرین شرک ہے۔ اللہ حاکم ہے، ہر طرف کائنات میں اسی کا حکم چل رہا ہے، اس کے حکم کے بغیر تو انسان سانس بھی نہیں لے سکتا، اور سورج اور چاند ستارے بھی گردش نہیں کر سکتے۔ اور یہ سمجھنا کہ بزرگان دین جس کی چاہے تقدیر بنا دیں اور جس کی چاہے بگاڑ دیں، اللہ کی حاکمیت میں شرک کرنا ہے۔ اللہ رازق ہے، اپنی تمام مخلوق کو روزی پہنچانے کا انتظام وہی کرتا ہے۔ قرآن میں وہ کہتا ہے کہ اللہ اگر کسی کو روزی نہ دے تو کون ہے جو اسے روزی دے گا؟ اور یہ سمجھنا کہ اگر نوکری چلی جائے گی یا کاروبار ختم ہو جائے گا یا کارخانہ بند ہو جائے گا یا آمدنی کا کوئی اور ذریعہ بند ہو جائے گا تو روزی روٹی کے لالے پڑ جائیں گے۔ ناظرین، دراصل اللہ کے رازق ہونے کا انکار اور اس کی رزاقیت میں شرک کرنا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے متقی بندے کو ایسی جگہ سے روزی دے گا جدھر سے اس کا گمان بھی نہیں جاتا ہوگا۔ اللہ کی رحمت کا کیا حال ہے، ذرا اس حدیث میں بیان فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ حیادار اور سخی ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتا ہے تو بندے کو ناکام خالی ہاتھ لوٹاتے اسے شرم آتی ہے۔ ناظرین، جب اللہ اپنی ساری مخلوق کو روزی دینے والا ہے، اللہ کے کسی نیک بندے کی نوکری اس کی کسی غلطی کے بغیر چلی گئی ہے، یا یہ کہ اس نے اپنے ایمان اور دین کی حفاظت کی وجہ سے نوکری چھوڑ دی یا کاروبار بدل دیا یا کارخانہ بند کر دیا اور اب بے روزگار بن گیا ہے، تو ایسی صورت میں جب وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے تو کیا حیادار اور سخی پروردگار اسے خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ اور کیا غیب سے اس کی روزی روٹی کا انتظام نہیں کرے گا؟ لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس معاملے پر اللہ پر کامل ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ ایسے حالات میں جو انسان اللہ کو چھوڑ کر انسانوں کی خوشامد میں لگ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے عمل سے ناراض کر دیتا ہے، سوچئے ناظرین اس کا حشر کیا ہوگا۔ اس حدیث میں پڑھیے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لوگوں کی خوشنودی کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا، اس پر اللہ ناراض ہوا، اور ان لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیا جن کی خوشنودی کے لیے اس نے اللہ کی ناراضگی مول لی تھی، اور جس نے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو خوش کیا تو اللہ بھی اس سے خوش ہو گیا، اور ان لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیا جن کو اس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے ناراض کر دیا تھا۔ اللہ نے اس کے اعمال کو لوگوں کی نگاہوں میں خوشنما بنا دیا۔ بھائیوں اور بہنوں، نادان لوگوں پر جب مذہبی جنون طاری ہوتا ہے تو وہ بغیر کیفیت والے نمازی بن جاتے ہیں،
بے سمجھے قرآن پڑھنے لگتے ہیں، حج اور عمرہ کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ وہ تو نیک اور متقی مومن پرہیزگار بن گئے، لیکن بندگان خدا کی خدمت کتنی بڑی نیکی ہے اسے وہ نہیں جانتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محتاج اور نادار لوگوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد میں سرگرمی دکھا رہا ہے، اور راوی کا بیان ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایسا شخص اس تہجد گزار کی طرح ہے جو نوافل کی ادائیگی سے تھکتا نہیں ہے، یا اس روزے دار کی طرح ہے جو روزے رکھنا نہیں چھوڑتا۔ جو دنیا دار مسلمان دین کی تعلیم سے غافل اور انجان رہتا ہے وہ اپنی بدعمالیوں سے ایسا گناہ کماتا ہے کہ اس کی عبادتیں بھی اس کو حشر کے دن جہنم میں جانے سے نہیں بچا پائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا، مفلس ہمارے یہاں وہ شخص کہلاتا ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ کوئی سامان ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اپنی نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے ساتھ اللہ کے پاس حاضر ہوگا، اور اسی کے ساتھ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو ان تمام مظلوموں میں اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی، اور پھر اس کی نیکیاں جب ختم ہو جائیں گی تو مظلوموں کے حقوق باقی رہ جائیں گے، تو ان مظلوموں کی خطائیں اس کے نامہ اعمال میں شامل کر دی جائیں گی، اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ناظرین، ذرا دیکھیے کہ اللہ کیسے مسلمانوں کی مدد کرتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کے وقت اس کے کام آئے گا، اللہ اس کی ضرورت کے وقت اس کے کام آئے گا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے، تو مخلوق میں اللہ کو وہ سب سے زیادہ محبوب ہے جو اللہ کی عیال یعنی کمزوروں اور ناتوانوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آئے۔ اللہ کے محبوب بندے کیسے ہوتے ہیں؟ قرآن کریم میں رب کائنات نے اپنے بندوں کو اچھی زندگی گزارنے کے تمام ڈھنگ بتلا دیے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ایسے 10 لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں، تاکہ آپ بھی اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو سکیں۔ ارشاد ربانی ہے کہ محسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقین کو پسند کرتا ہے، جبکہ ایک اور آیت میں ہے، یقیناً متقین جنتوں اور دریاؤں میں ہیں، راستی اور عزت والی نشست میں قدرت والے بادشاہ کے پاس۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جبکہ ایک اور آیت میں ہے کہ جس نے اللہ پر توکل کیا تو وہ اسے کافی ہے۔ ناظرین، اسی طرح اللہ کے محبوب بندوں میں صابرین کا شمار بھی ہوتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور مزید فرمایا کہ یقیناً صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا اجر دیا جاتا ہے، جو کہ بغیر حساب کتاب کے ہوتا ہے۔ جبکہ اللہ کے محبوب لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کہہ دیں کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ ایک اور آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ جہاد کرتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انصاف کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پاس دائیں طرف نور کے منبروں پر ہوں گے، اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں اور گھر والوں اور جن کے نگران بنے تھے ان میں انصاف کرتے تھے۔
ناظرین، کثرت سے توبہ کرنے اور پاک صاف رہنے والے بھی اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح خوش اخلاق انسان بھی اللہ کے محبوب بندوں کی فہرست میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بندوں میں سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جس کا دوسروں کی نسبت اخلاق اچھا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے والا بھی اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتلاتے ہیں اور نہ ایذا دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کو نہ تو کچھ خوف ہے اور نہ وہ اداس ہوں گے۔ اور ناظرین، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث نقل کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو اللہ کے یہاں بہت پسندیدہ ہے۔ جب بندہ اس کلمے کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں اور اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ کہ اللہ ہر عیب سے بلند ہے۔ جو بندہ یہ لفظ پڑھتا ہے وہ اللہ کی عظمت کا اقرار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ کو یہ تسبیح ناظرین بہت محبوب ہے، اور سبحان اللہ پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور سبحان اللہ ایک ایسا جامع کلمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا خلاصہ سمٹ کر آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ پاک ہے، یعنی اللہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ وہ کھانے پینے کی حاجات سے پاک ہے، اولاد اور بیوی بچوں سے پاک ہے، ہر قسم کی بیماری، ڈر اور خوف سے پاک ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ وہ ہر قسم کی محتاجی سے پاک ہے، ساری مخلوقات اس کی محتاج ہیں اور وہ اکیلا بادشاہ ہے، اس میں کوئی عیب اور کمی نہیں ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں وہ ہر عیب جسے عیب کہا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اتنی جامعیت کی وجہ سے یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی تقریباً آدھی صفات کا خلاصہ ہے۔ سبحان اللہ کا کلمہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے اور میزان عمل میں بھی بہت زیادہ وزن رکھتا ہے۔ سبحان اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو کہنے والے کے لیے زمین اور آسمان کے مابین کی جگہ کو ثواب سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ کا کلمہ گناہوں کو ختم کرنے میں اکثیر کا درجہ رکھتا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ کہا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ ناظرین محترم، سبحان اللہ کہنا جنت میں شجر کاری کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک دن درخت لگا رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور فرمایا، ابو ہریرہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درخت لگا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر درخت نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سبحان اللہ کہا کرو تو ہر ایک کلمے کے بدلے تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ ناظرین، سبحان اللہ پر مشتمل کلمات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ترین کلام قرار دیا ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی عاجز ہے 1000 نیکیاں ہر روز کرنے سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والوں میں سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ ہم میں سے کوئی 1000 نیکیاں ایک دن میں کیسے کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 بار سبحان اللہ کہے تو 1000 نیکیاں اس کے لیے لکھی جائیں گی اور 1000 گناہ اس کے مٹا دیے جائیں گے۔ ناظرین، سبحان اللہ کے کلمے کو صبح اور شام کے اذکار میں ایک اہم مقام حاصل ہے، اور اس کلمے کا ورد کرنے والا قیامت کے دن ثواب کے اعتبار سے ممتاز ہوگا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح اور شام کو سبحان اللہ 100 بار کہے تو قیامت کے دن اس سے بہتر کوئی عمل لے کر نہ آئے گا مگر جو اتنا ہی یا اس سے زیادہ کہے۔ سبحان اللہ کے کلمے کو یہ مقام حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو انسانوں اور فرشتوں کے لیے بطور خاص منتخب فرمایا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کون سا کلام افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کلام جسے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اپنے فرشتوں کے لیے یا بندوں کے لیے، یعنی کہ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو شخص سبحان اللہ پڑھتا ہے اللہ کی طرف سے اسے بے شمار نعمتیں ملتی ہیں اور اس کی تقدیر میں رزق کی کشادگی آتی ہے۔ جب انسان سبحان اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف خوش ہوتے ہیں بلکہ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں، اس کے رزق میں برکت ڈالتے ہیں اور اس کی زندگی میں سکون اور کامیابی لاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ اور محبوب ہے، اور اس کے ذریعے انسان اپنی تقدیر میں تبدیلی اور اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، سبحان اللہ لازمی پڑھا کریں، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھا کریں۔ انشاءاللہ آپ کا سارا دن اللہ کی رحمتوں اور برکتوں میں گزرے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ ہمارے لیے جزاک اللہ ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔